کی آیت نمبر 145 کا بقیہ حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس وہ شخص جس کو مجبور کیا گیا ہو، نہ تو وہ لذت تلاش کرنے والا ہو اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ الرحیم، پس بے شک آپ کا پروردگار بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی لسان نبوت سے رب تعالیٰ نے یہ اعلان کروایا کہ آپ فرما دیجئے جو کچھ میں محمد کی طرف احکامات نازل کیے گئے ہیں، ان احکامات میں سوائے چند چیزوں کے اور کوئی چیز بھی کسی کھانے والے پر حرام نہیں ہے۔ وہ چند چیزیں جن کی حرمت وحی الہی میں نازل ہوئی، ان میں سے ایک تو آپ نے پڑھا میتتن، مردار جانور، یعنی غیر شرعی طریقے سے جس کو ذبح کیا گیا ہو، مر جائے، وہ مردار ہے، وہ حرام ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے پڑھا دمم مسفوحن، بہنے والا خون جو بوقت ذبح ناڑوں سے، رگوں سے نکلتا ہے تیزی کے ساتھ، وہ بھی حرام ہے۔ ظاہری اور باطنی طور پر بطور علاج دوائی کسی طریقے سے بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور تیسری چیز آپ نے پڑھی او لحم خنزیر فإنہ رجس، کہ خنزیر کا گوشت وہ نجس العین ہے، ہر لحاظ اور ہر طریقے سے حرام ہے، قطعاً اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اور چوتھی چیز او فسقاً اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ چیز خواہ وہ ملبوسات میں سے ہو، مشروبات میں سے ہو یا معقولات میں سے ہو، یعنی کھانے کی چیزوں میں سے ہو یا پینے کی چیزوں میں سے ہو یا پہننے کی چیزوں میں سے ہو۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز ہو جس کو غیر اللہ کے نام پہ نامزد کر دیا گیا ہو تقرب اور خوشنودی کی نیت سے، وہ چیز بھی قطعی طور پر حرام ہے، شرک ہے، اس کو کھانے استعمال کرنے کی ضرورت، اجازت نہیں ہے۔ اور پھر آج کے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں، فمن اضطر، کہ ان ساری حرمتوں کے باوجود وہ شخص جو ایسی جگہ پر پکڑا گیا، ایسی جگہ پر اس کو قید کیا گیا، بند کر دیا گیا کہ وہ ہر اعتبار سے مجبور کر دیا گیا ہے، غیر باغ، نہ تو وہ لذت تلاش کرنے والا ہے کہ بیٹھ کر ٹیسٹ اور ذائقے معلوم کرتا رہے، خنزیر کے گوشت کا کیا ذائقہ ہے، پڑی ہوئی شراب جو ہے اس کا کیا ذائقہ ہے، اس کو مجبور کیا گیا لیکن وہ ذائقہ تلاش کرنے والا نہیں، مزے کے لیے اس چیز کو نہیں کھاتا۔ ولا عادن، اور نہیں وہ حد سے بڑھنے والا ہے، تو بقدر ضرورت اگر کھا لے تو اس کے ایمان کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی انتہائی بھوکا ہے، بھوک کی شدت ہے اور جان جو ہے وہ اس کی خطرے میں ہے۔ ایک آدمی ایسی جگہ پر پھنس گیا کہ بھوک کی شدت میں ہے اور جان جو ہے وہ خطرے میں ہے، لحم الخنزیر کے علاوہ وہاں اور کوئی چیز نہیں ہے، تو اس آدمی کے لیے جان بچانا فرض ہے، اتنا کھا سکتا ہے جتنے سے جان جو ہے بچ جائے۔ مثال کے طور پر ایک چھٹانگ سے اگر کھانے سے جان بچتی ہے تو وہاں جی لگا کر
6 تولے کھانے کی اجازت قطعاً نہیں ہے، اتنا کھا لے۔ یہ گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک اجازت ہے، اور اگر بھوکا مر گیا، رب تعالیٰ کی اجازت کو اس نے قبول نہ کیا، تو اللہ کے ہاں مجرم ہوگا اور سخت قسم کا گنہگار ہوگا۔ اور اسی طرح ایک آدمی جو ہے ایسی جگہ پر پہنچا کہ وہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، اور وہاں صرف شراب پڑی ہے، مشروبات میں سے اور کوئی مشروب نہیں، صرف شراب ہے، تو اتنی پینے کی اجازت ہے جتنے کے ساتھ اس کی جان بچ سکتی ہے۔ وہاں زیادہ گھونٹ گھونٹ کر کے مزے لے کر پیے گا تو اس کے لیے حرام ہے۔ اور اگر اتنا بھی نہ پیے، متقی اور پرہیزگار صوفی با صفا بنا رہے، مر گیا پیاسا، تو یہ گناہ گار مرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے جو اجازت تھی اس کی اجازت کو اس نے قبول نہیں کیا، تو رب تعالیٰ کی اجازت کو قبول نہ کرنا بھی سخت قسم کا گناہ ہے۔ تو یہ معنی ہے جس کو مجبور کیا گیا، نہ وہ لذت تلاش کرنے والا ہو اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو۔ جیسا کہ سورۃ النحل کے اندر اکراہ کے متعلق ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ وہاں ارشاد فرماتے ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کہ وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، یعنی زبان سے کوئی کلمہ کفریہ نکال دیا لیکن ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، زبان سے کوئی کفریہ کلمہ مجبور ہونے کی حالت میں نکال دیا، تو وہ بری و ذمہ ہے، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا آر اور ایمان کے اندر کوئی کسی قسم کا فرق جو ہے نہیں آئے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمار اور اسی طرح ان کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تینوں شخصیات ایسی ہیں کہ جو اسلام کے سب سے پہلے شہید ہیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں ایک موقع ایسا آیا کہ ایک دفعہ ان تینوں کو وہاں گھیر لیا گیا۔ ان میں سے جو والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کو کافروں نے گرفتار کیا اور پکڑ کے بالکل آگ کے قریب لے گئے، جہاں آگ جو ہے وہ آگ کا چیخا جل رہا تھا، اور اس کے اندر لوہے کی گرم سلاخیں جو ہیں وہ بھی گرم ہو رہی تھی۔ تو کفار نے ان کو کہا کہ تم کلمہ چھوڑ دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کہو، وگرنہ یہ گرم قسم کی جو سلاخیں ہیں یہ اٹھا کر آپ کی آنکھ کے اندر پھیر دی جائیں گی۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کلمہ چھوڑنے والی چیز نہیں، کلمہ تو پڑھنے والی چیز ہے، میں نے اس کو پڑھ لیا، چھوڑ نہیں سکتا۔ ظالمین کفار نے ایک گرم سلائی جو ہے لوہے کی آگ سے نکالی، ان کی ایک آنکھ کے اندر پھیر دی، اللہ معاف فرمائے، آنکھ جو ہے پھٹ گئی، ضائع ہو گئی۔ پھر کافر کہنے لگے کہ دوسری آنکھ اگر بچانی ہے تو کلمہ چھوڑنا پڑے گا، نہیں تو دوسری آنکھ کو بھی ضائع کر دیں گے۔ انہوں نے پھر کلمہ چھوڑنے سے انکار کیا کہ میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ظالموں نے دوسری سلائی جو ہے سلاخ اٹھائی، دوسری آنکھ کے اندر پھیر دی، اور وہ آنکھ بھی ضائع ہو گئی، آنکھوں سے نبینا ہو گئے، لیکن کلمہ جو ہے پھر بھی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ کفار مشرکین نے مل کر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل اور شہید کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی، تو ظالموں نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا وہ آپ پر عیاں ہے، آپ جانتے ہیں۔ اونٹ کی ایک ٹانگ کے ساتھ، ان کی ٹانگ کے ساتھ رسی باندھ کر ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، اور دوسری ٹانگ کے ساتھ رسی باندھ کر دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، ایک کو بجانب مشرق اور دوسرے کو بجانب مغرب اونٹوں کو بگا دیا، اور ظالم قاتل ابو جہل نے ان کے نازک مقام پر برچھا مار کر ان کو شہید کر دیا۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام کی شہید اسلام، یہ عورتوں میں سب سے پہلی شہیدہ ہے۔ تو یہ باپ حضرت یاسر کے ساتھ یعنی شوہر کے ساتھ یہ معاملہ، اور پھر ان کی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ،
جس وقت حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ لخت جگر بیٹے ہیں، ظالموں کافروں نے ان کو پکڑا اور اپنے ماں باپ کی کیفیت وہ دیکھ چکے تھے، ماں باپ کے ظلم و تشدد کا منظر ان کے سامنے تھا، تو کفار نے ان کو کہا کہ آپ کلمہ چھوڑ دیں، مگر نہ آپ کے ساتھ بھی ہم وہی حشر کریں گے جو آپ کے والدین کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو حضرت عمار گھبرا گئے، پریشان ہو گئے اور کلمہ کفریہ اپنی زبان سے کوئی جملہ جو ہے ایسا نکال بیٹھے، اور بعد میں بہت زیادہ غمگین ہوئے، پریشان ہوئے، اور روتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ایسا کلمہ میں اپنی زبان سے کہہ بیٹھا ہوں، اب میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بتلاؤ آپ کے ایمان کی کیا کیفیت تھی؟ تو یہ فرماتے ہیں حضرت قلبہ مطمئن بالایمان، کہ میرا دل جو ہے وہ تو مطمئن بالایمان تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے دل کے اندر ایمان تھا، دل تیرا مطمئن تھا، تو پھر ایسا کلمہ کفر کہنے کے اوپر تیرے اوپر کوئی کسی قسم کی آر نہیں، تیرا ایمان جو ہے اسی طرح سلامت ہے۔ اور یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ محدثین عظام کا طبقہ اور فقہائے کرام کا طبقہ اور مفسرین کرام کا طبقہ، یہ وہ طبقات ہیں جو دین کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط ہیں، اور بہت زیادہ ان لوگوں نے دین کی خدمت کی۔ توجہ، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص فقہائے کرام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت میں نے اپنی زبان سے صرف ایک جملہ، ایک لفظ نکالا ہے، اب بتلائیے کہ میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگتا ہے یا میں صاحب ایمان ہوں، تو فقہائے کرام کا طبقہ کوئی عام طبقہ نہیں، اگر اس آدمی نے جو زبان سے لفظ نکالا ہے اس کے 100 معنی بنتے ہیں۔ کتنے معنی؟ 100 معنی بنتے ہیں۔ ان 100 معانی میں سے 99 کا احتمال ایسا ہے کہ وہ کفریہ کلمہ ہے، 99 احتمال اس لفظ پر کفر کے ہیں، صرف ایک احتمال ایمان کا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا ایمان بچتا ہے۔ تو فقہائے کرام جو 99 کفریہ معنی نکلتے ہیں ان کو مسترد کر کے اس کو صاحب ایمان تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایمان والا معنی جو ہے یہ غالب ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ اتنا فقہائے کرام کا طبقہ جو ہے محتاط طبقہ ہے۔ اور یہ اکراہ کا معنی یہ کرتے ہیں کہ مکرہ، جس کو مجبور کیا گیا ہو۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر پھنس گیا اور کوئی اور آدمی یا کوئی حکومت والے، کوئی بھی کسی قسم کے لوگ ہوں، اس کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ تو کلمہ ایمان چھوڑ دے وگرنہ ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ توجہ، اور وہ ڈرانے والے، دھمکانے والے کوئی بھی ہوں، کافر ہوں، دنیا کے جیسے بھی ہوں، وہ اس بات پر طاقت بھی رکھتے ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں، اس کو ڈراتے ہیں کہ اگر تو نے کلمہ کفر نہ کہا ہم تجھے قتل کر دیں گے، تو نے کلمہ کفر نہ کہا ہم تیرا ناک، کان، بازو، ٹانگ جو ہے کاٹ دیں گے، اور وہ ایسا کرنے پر قادر بھی ہیں، کرتے بھی رہتے ہیں۔ تو وہاں شریعت مطہرہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ کلمہ کفر آدمی کہہ دے، یہ گویا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رخصت ہے، اس کی ایک اجازت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ دل مطمئن ہو تو ایمان پر کوئی کسی قسم کی رکاوٹ حرف نہیں آتا۔ اور اگر وہ ظالم جابر قوم ایسی ہے، وہ اس بندے کو ڈراتے ہیں اگر تو کلمہ کفر نہیں کہے گا تیرے مال کو ہم چھین لیں گے، کلمہ کفر اگر تو نہیں کہے گا ہم تجھے ضرباً شدیداً سخت قسم کی مار دیں گے، ماریں گے، سزا دیں گے، اگر تو کلمہ کفر نہیں کہے گا ہم تجھے قید کریں گے۔ مال چھیننے کا ڈراوا دیتے ہیں، یا اسی طرح سخت مار کا ڈراوا دیتے ہیں، یا قید کرنے کا ڈراوا دیتے ہیں۔ تو اس کے متعلق علماء نے لکھا ہے ایسی دھمکیاں دیتے ہیں تو آدمی کے لیے اپنی زبان سے کلمہ کفر کہنا قطعاً جائز نہیں۔ ہاں، قتل کی دھمکی دیتے ہیں اور کر بھی دیتے ہیں، یا کسی عضو کے کاٹنے کی دھمکی دیتے ہیں اور عضو کاٹ بھی دیتے ہیں، تو پہلی 2 دھمکیوں کے اندر کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، اور دوسری 3 دھمکیاں جو ہے ان کے اندر کلمہ کفر کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فقہائے کرام کا طبقہ کوئی عام طبقہ نہیں، دین کی بہت زیادہ خدمات کی،
اور جتنا دین کو انہوں نے سمجھا ہے اتنی سمجھ جو ہے وہ ہماری نہیں. گویا کہ پکا پکایا حلوہ اور بنا بنایا سالن ان فقہائے کرام نے دین کی خدمت کر کے نکال کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور آج بھی ہم ان کو برا بھلا کہیں تو یہ ہماری حماقت ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد